السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں. امتی نبی کہیں ساتھ. ہاں ہاں. اور خالی نبی کہنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ہمیشہ نے خود لکھا ہے مجھے امتی نبی کہا کرو. جی. اور نبیوں کے معیاروں پر ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں, ثابت کرتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر پہلے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں. اگر حضرت مسیح علیہ السلام بھی نبی ہیں تو آپ کو تو آخری نبی نہیں ہم کہہ سکتے. ایک دفعہ غلطی سے ہاں ہاں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کیا پتا بعد میں کیا ہونا ہے. اس وقت تک مستقبل کی ضمانت لے لی آپ نے. اس وقت تک تو آخری ہو ہی نہیں سکتا. آخری تو ایک لامحدود اصطلاح ہے. لیکن اس وقت تک آخری کیا مطلب؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں. نبی آخری صاحب امر اور صاحب شریعت. وہ تو واضح ہو چکی ہے بات. وہ تو خدا ہمیں بتا چکا ہے کہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا جس کا امر قیامت تک چلے, جس کی شریعت قیامت تک چلے. اس لیے اس کے تابع حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے. اب آگے اگر خدا کسی کو بھیج دے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں رستے میں. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہی موقف ہے جو ہمیں لینا چاہیے, کہ جو بھی آئے گا, چونکہ ہم ابھی بحث گزر چکی ہے بما انزل الیک, بما انزل الیک کے تابع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتارا گیا ہے اس کے ہم غلام ہیں. اس سے زیادہ کے ہم غلام نہیں ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی ہے اس میں کسی آنے والے کا ذکر ہو اور اس پر ایمان لانا ضروری ہو تو ہم اس پہ ضرور ایمان لائیں گے, کیونکہ اس کے شامل ہو گیا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ فرض بھی ہے اور یہی ہمارا موقف ہے کہ یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آئیں. ہم یہ موقف لیتے ہیں کہ ہمارے علم میں اور کوئی ایسی پیشگوئی نظر نہیں آتی جس سے ہم قطعی طور پر کہہ سکیں کہ آنے والا کوئی اور ایسا ہوگا جس کو اسی طرح مسیح اور مہدی کا لقب دیا جائے یا امتی نبی کا لقب دیا جائے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا جو فیض عام ہے وہ تو جاری رہے گا, لیکن اس کے متعلق ہمارا علم نہیں. لیکن ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ اس کے آئندہ اگر کسی کو بھیجے تو اس کو دلیلیں خود سمجھائے اور خود اس کو علم دے. اس لیے فتویٰ دے کر کلیتاً آنے والوں کی راہ روکنا یہ درست طریق نہیں ہے. حضور کا اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاسا بینی اور بین نبی, مسیح موعود اور میرے درمیان اور کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں 4 دفعہ نبی کا آنے والے کو, اور ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی ہیں. پھر میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی ہیں. ہاں آخری نبی نہیں کہتے. کہاں ہیں آخری نبی؟ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ بھی نہیں آپ سمجھتے بات. جو صاحب شریعت اور صاحب امر نبی کی ذیل میں داخل ہو, اس کی امت میں داخل ہو, اس کا انڈیپینڈنٹ کلیم ختم ہو جاتا ہے. اسی وضاحت کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار لکھنا پڑا, جس کی وجہ سے پیغامی اب نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی تو امر تھا جو سمجھا رہے تھے آپ, کہ ایک پہلو سے میں نبی ہوں, ایک پہلو سے میں نہیں ہوں. کیونکہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدغم ہو گیا, آپ کی شریعت کے سے باہر میرا ایک ذرہ بھی باہر نہیں نکلتا, آپ کے امر سے باہر نہیں جاتا. جو کچھ پایا آپ کے طفیل پایا, تو مجھے جب تم علیحدہ کرو گے تو آپ کی آخریت پر حملہ ہو جائے گا اور ایک الگ زہر شروع ہو جائے گی. اس لیے آپ نے جب یہ وضاحت کرنا چاہی تو اس کے نتیجے میں ایسی عبارتیں آئی ہیں جس سے پیغامی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب دوبارہ کیوں جماعت کو اس چکر میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ پھر اتنا کافی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت, آخری صاحب امر نبی ہیں. ان دو میں فرق کرتا ہوں جو میں وضاحت سے سمجھا چکا ہوں پہلے بھی, دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.
صاحب شریعت اس لحاظ سے کہ خدا شارع خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع نہیں ہے۔ اور آج کل کے علماء جو غلطی سے شارع کہتے ہیں، گزشتہ متفق علیہ موقف کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جتنے فقہائے اربعہ ہیں یا دوسرے چوٹی کے بزرگ فقہاء ان کے علاوہ، ان کو سب کو یہ بات مسلم تھی کہ شارع خدا ہے، شارع نبی نہیں ہوا کرتا۔ شریعت خدا سے پھوٹتی ہے، اس لیے شریعت کے لحاظ سے آپ آخری۔ دوسرا پہلو ہے امر کا، اس میں شریعت جس جو نازل ہوئی اس نے آپ کے متعلق فرما دیا کہ آپ کا حکم ماننا پڑے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور ما ينطق عن الهوى هوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے علاوہ بھی اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ من یطع اللہ والرسول فرمایا، اگر یطع اللہ کافی ہوتا یعنی کتاب، تو پھر ور رسولہ کہنے کی کیا ضرورت تھی خدا تعالیٰ کو؟ اور ریپیٹڈلی اس مضمون کو بیان فرمایا کہ شریعت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ شریعت کی حدود کے اندر یہ نبی جو بھی تمہیں حکم دے گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ اس وضاحت کے بعد آپ کا حکم بھی قیامت تک چلے گا، اور کوئی غیر شرعی نبی بھی آپ کے حکم کو یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتا کہ میں شریعت کے اندر ہوں، شریعت تو جاری ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو کر رہا ہوں، میں فلاں حصہ اس کا ختم کر رہا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت اور آخری صاحب امر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی باریک نظر تھی ان باتوں پر کہ ایک موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ تمباکو نوشی کو منع کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات مانا نہیں فرمائی میں نہیں فرما سکتا۔ اور 100% اس بات میں آپ احتیاط فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے باہر نہیں جانا کسی قیمت میں نہیں۔ اور مراد یہ تھی کہ قرآن کریم میں جو خمر کی تعریف ہے اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز داخل نہیں کی تو میں بھی اس کو داخل نہیں کر سکتا، نہ میں اس کا مجاز ہوں۔ بس ان معنوں میں آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ نبی کے لیے امر بھی ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امر کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور امر کی چار دیواری کے اندر محدود ہیں، اس لیے ہم ان کو الگ نبی نہیں قرار دے سکتے، سمجھیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری نبی ویسے بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ان شرطوں کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم عالم الغیب ہیں اور ہمارے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خدا تعالیٰ کسی کو مبعوث کر ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ کریں گے نا ساتھ، تو قرآن کی وہ آیت کہاں جائے گی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اس کو ساتھ نکالنے والے بنے پہلے، وہ تو جاری آیت ہے، اس کے تابع خدا کی مرضی ہے، بھیجے یا نہ بھیجے اس کی مرضی ہے، مگر حکمن روک نہیں ہم لگا سکتے۔ دوسری